کر رہا تھا کہ قرآن کریم اور حافظ قرآن اور قرآن کریم کی سند اور ڈگری کی جو عزت ہے وہ اللہ کے نظر میں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حافظ قرآن کی عزت ہے، حافظ قرآن کی سند یعنی ڈگری کی عزت ہے۔ اسی طریقے سے سارے کے سارے صحابہ کرام کی نظر میں حافظ قرآن کی عزت ہے، قرآن کی ڈگری کی عزت ہے۔ اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی نظر میں حافظ قرآن کی عزت ہے، قرآن کی ڈگری کی عزت ہے۔ امام شافعی کی نظر میں حافظ قرآن کی عزت ہے، قرآن کی ڈگری کی عزت ہے۔ امام مالک کی نظر میں قرآن کریم حافظ قرآن کی عزت ہے، حافظ قرآن کی ڈگری کی عزت ہے۔ اسی طریقے سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد، تمام ائمہ کی نظر میں حافظ قرآن کی عزت ہے، حافظ قرآن کی ڈگری کی عزت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر میں حافظ قرآن کی عزت ہے، قرآن کریم کی ڈگری کی عزت ہے۔ اسی طریقے سے تمام غوث قطب ابدال سارے کے سارے ولی اللہ کی نظر میں حافظ قرآن کی عزت ہے، قرآن کی ڈگری کی عزت ہے۔ اسی طریقے سے آج کے ائمہ کرام کی نظر میں، آج کے علماء کرام، مفتیان کرام کی نظر میں حافظ قرآن کی عزت ہے، قرآن کی ڈگری کی عزت ہے۔ اسی طریقے سے تمام مدارس والوں کی نظر میں حافظ قرآن کی عزت ہے، حافظ قرآن کی ڈگری کی عزت ہے۔ اسی طریقے سے جو مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے ہیں ان تمام کی نظر میں حافظ قرآن کی عزت ہے، حافظ قرآن کی ڈگری کی عزت ہے۔ لیکن دنیا والوں کی نظر میں، دنیا داروں کی نظر میں، جتنے بھی دنیا دار ہیں جو علماء کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، جو بالکل دنیا دار ہیں، بالکل ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی نظر میں ڈاکٹر کی عزت ہے، ڈاکٹر کی ڈگری کی عزت ہے۔ ان کی نظر میں انجینئر کی عزت ہے، انجینئر کی ڈگری کی عزت ہے۔ ان کی نظر میں جج کی عزت ہے، جج کی ڈگری کی عزت ہے۔ ان کی نظر میں وکیل کی عزت ہے، وکیل کی ڈگری کی عزت ہے۔ ان کی نظر میں ایس ایچ او، ڈی پی او اور بھی دنیا کے جتنے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ جتنے بھی عہدے ہیں سارے کے سارے ان کی نظر میں عزت دار ہیں، ان کی ڈگریاں ان کی نظر میں عزت والی ہیں۔ لیکن جتنے بھی اچھی ماں کی اولاد ہیں وہ سارے کے سارے حافظ قرآن کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن دنیا دار حافظ قرآن کو اچھا نہیں سمجھتے۔ جیسے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر جب قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو عرب کے کافر کہتے تھے الیاذ باللہ یہ تو مجنون ہے، الیاذ باللہ یہ تو جادوگر ہے، طرح طرح کے الزام لگاتے تھے۔ آج دنیا والے جادوگر سے بڑھ کر، یعنی اس وقت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جادوگر کا لفظ بہت بڑا تھا، الیاذ باللہ کہ وہ اللہ کا کلام سناتے تھے، وہ ان کو جواب میں جادوگر کہتے تھے، جواب میں وہ ان کو مجنون کہتے تھے۔ آج کے دنیا دار، آج انہی دنیا داروں کی پیداوار، انہی دنیا داروں کی لڑی میں سے چلے ہوئے لوگ آج وہ حافظ قرآن کو مجنون اور ساحر یعنی جادوگر کے لفظ کے علاوہ وہ کہتے ہیں یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو فرقہ پرست ہیں، وہ یوں تانے دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو الیاذ باللہ جادوگر کہتے تھے، الیاذ باللہ وہ مجنون کہتے تھے۔ آج کے دنیا دار دہشت گرد کہتے ہیں، فرقہ پرست کہتے ہیں۔ یہ دنیا دار وہی ہیں، لیکن جو اچھی ماں کی اولاد ہے، جو اچھی ماں کے پیدا شدہ ہیں وہ حافظ قرآن کی عزت کرتے ہیں، حافظ قرآن کی ڈگری کی عزت کرتے ہیں۔ دنیا میں اگرچہ ڈاکٹروں کی عزت ہے دنیا داروں کی نظر میں، اگرچہ ججوں کی عزت ہے، اگرچہ انجینئروں کی عزت ہے، لیکن اللہ کے ہاں حافظ قرآن کی عزت ہے، حافظ قرآن کی ڈگری کی عزت ہے۔ اور یہ پتہ کب چلے گا؟ قبر میں جا کر پتہ چلے گا۔ جب قبر میں حافظ قرآن کے ساتھ قرآن کی ڈگری جائے گی تو حافظ قرآن کو پروٹوکول مل جائے گا۔ ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر کی ڈگری اس کی زندگی تک ہے، انجینئر کے ساتھ انجینئرنگ کی ڈگری اس کی زندگی تک ہے۔ اسی طریقے سے جج کے ساتھ، وکیل کے ساتھ جتنی بھی دنیا کی ڈگریاں ہیں وہ ساری کی ساری تب تک ہیں جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہے۔ لیکن قربان جاؤں حافظ قرآن پہ، دنیا میں بھی حافظ قرآن کو اللہ رب العزت نے نمایاں رکھا ہے، سب سے بہترین ڈگری عطا فرمائی ہے۔ قبر کے اندر بھی حافظ قرآن کو وہ ڈگری ملے گی، وہ ڈگری حافظ قرآن کے ساتھ ہوگی۔ فرشتے بھی حافظ قرآن کے پاس آئیں گے
اور اس کے لیے قبر کو کھلا کر دیں گے، کشادہ کر دیں گے، جنت بنا دیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میدان محشر میں پوری دنیا نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی، پوری دنیا اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ سامنے سے دیکھیں گے کہ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عورت اور مرد اپنے سر پر ایسا تاج پہن کر آ رہے ہیں جس کی روشنی، جس کی چمک اس سورج سے کئی سو میل، کئی سو گنا زیادہ ہے۔ وہ دیکھ کر پریشان ہوں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اے فرشتوں، بتاؤ تو صحیح، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم یہاں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ سامنے آنے والے کون ہیں؟ فرشتوں سے پوچھیں گے کیا یہ کوئی نبی ہیں؟ فرشتے کہیں گے نہیں۔ تو کیا یہ کوئی ولی ہیں یا صحابی ہیں یا کتب ہیں، ابدال ہیں، یہ کیا ہیں؟ غوث ہیں؟ کیا یہ حافظ قرآن ہیں؟ کیا یہ عالم ہیں؟ کیا یہ مفتی ہیں؟ فرشتے کہیں گے نہیں۔ تو پوچھیں گے کون ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ حافظ قرآن جو قرآن کریم کو حفظ کرنے والا ہے، اس کے ماں باپ کی شان یہ ہے کہ اس کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو اس سورج سے بہت زیادہ اس کی روشنی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ دنیا میں اگرچہ حافظ قرآن کی ڈگری کی نہیں چلتی، لیکن قیامت کے دن حافظ قرآن کی چلے گی، حافظ قرآن کی ڈگری کی چلے گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے دنیا دارو، میرے حافظ قرآن سے جدا ہو جاؤ، آج تمہاری ڈاکٹروں کی ڈگریاں اس وقت دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دنیا میں حافظ قرآن کی اگرچہ نہیں چلتی، لیکن اللہ رب العزت میدان محشر میں حافظ قرآن کی چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے حافظ قرآن، تو دنیا میں قرآن کو پڑھتا رہا، تو دنیا میں قرآن پہ عمل کرتا رہا، تو نے دنیا میں قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا، تو اس پر عمل کرتا رہا، تو اس کو پڑھتا رہا، اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا، لوگوں کو پڑھاتا رہا۔ آج تیری ڈگری کی چلے گی، آج حافظ قرآن، آج تیری بات چلے گی۔ آج 10 جہنمیوں کی طرف جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کی طرف آج انگلی کا اشارہ کر دینا تیرا کام ہے، اور سب کے سب کو تیرے اشارے پر معاف کر دینا میرا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو بڑا پروٹوکول عطا فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ حافظ قرآن، آج تو قرآن کریم کو پڑھتا جا، جنت کے درجات پر چڑھتا جا، جہاں پر تیری مناس ہوگی وہیں پر تیرا جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم حفظ کرنے کی، پھر قرآن کریم کو یاد کرنے کی، قرآن کریم پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔